اس کی تمہید ہے 10ویں نعمت عہد شکنی پر فوری ہلاکت نہ ہونا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو طور پر توریت عطا ہوئی اور آپ نے واپس تشریف لا کر قوم کو وہ دکھائی اور سنائی تو اس میں احکام ذرا سخت تھے، مگر ان لوگوں کی حالت کے مطابق ایسے ہی احکام مناسب تھے۔ تو اول تو انہوں نے یہی کہا کہ جب ہم سے اللہ تعالیٰ خود کہہ دیں گے کہ یہ میری کتاب ہے تب مانیں گے، جس کا قصہ اوپر گزر چکا ہے۔ غرض وہ 70 آدمی جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر گئے تھے، واپس آ کر انہوں نے گواہی دی کہ اللہ نے اس کو اپنی کتاب کہا ہے، مگر اس شہادت میں اپنی طرف سے اتنی آمیزش بھی کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے آخر میں یہ فرما دیا تھا کہ تم سے جس قدر عمل ہو سکے کرنا، جو نہ ہو سکے معاف ہے۔ یہ بھی انہوں نے بیچ میں مکسنگ کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے آخر میں یہ فرمایا تھا۔ تو کچھ تو جبلی شرارت، یعنی ان کی فطرت میں ہی بنی اسرائیل میں شروع سے ہی کچھ اس طرح کی حرکتیں تھیں کہ الٹا چلتے تھے بس۔ کچھ احکام کی مشقت، حکم بھی سخت آئے، اور کچھ اس آمیزش کا ہیلا ملا۔ یہ تین چیزیں اکٹھی ہو گئی۔ غرض صاف کہہ دیا کہ ہم سے تو اس کتاب پر عمل نہیں ہو سکتا۔ حق تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ کوہ طور کا ایک بڑا ٹکڑا اٹھا کر ان کے سروں پر معلق کر دو کہ یا تو مانو ورنہ ابھی گرا۔ آخر مجبوراً ماننا پڑا، لیکن بعد میں پھر عہد شکنی کرنے لگے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کا فضل رہا اور عہد شکنی کی بنا پر فوراً ہلاک نہیں کیے گئے۔ جی جبلی فطرت کے اندر ان کے جبلی شرارت کا لفظ ہے، یعنی فطرت کے اندر ہی ان کی اس طرح کی حرکتیں تھیں۔ جی ہاں جی، اسی کو بیان کیا اس آیت مبارکہ کے اندر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ ترجمہ: وَإِذْ اور جب، اخذنا لیا ہم نے، میثاقکم عہد تمہارا، ورفعنا اور بلند کیا ہم نے، فوقکم تمہارے اوپر، الطور کوہ طور کو، کہ لو، خضو کہ لو، ما آتینا ما آتیناکم جو دی ہم نے تم کو، یعنی کتاب، انڈر بریکٹ کتاب ہے، ما سے مراد کتاب ہے، مضبوطی سے، بقوت مضبوطی سے، وذکروا اور یاد رکھو، ما فیہ جو کچھ اس کے اندر ہے، اس میں ہے، لعلکم تاکہ تم، تتقون متقی بن جاؤ۔ ثم پھر، تولیتم پھر گئے تم، من بعد ذالک اس کے بعد، فلولا سو اگر نہ ہوتا، فضل اللہ فضل خداوندی، علیکم تمہارے اوپر، ورحمتہ اور نہ ہوتی اس کی مہربانی، رحمت مہربانی، لکنتم تو ضرور ہوتے تم، من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے۔ تفسیر: اور وہ زمانہ یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ تورات پر عمل کرو گے، اور اس کے لیے ہم نے طور پہاڑ کو اٹھا کر تمہارے اوپر محاذات میں، یعنی بالکل سیدھ میں، محاذات کہتے ہیں سیدھ کو، معلق کر دیا، اور اس وقت کہا کہ جلدی لو اور قبول کرو جو کتاب تورات میں ہم نے تم کو دی ہے، مضبوطی کے ساتھ، اور یاد رکھو جو احکام اس کتاب میں ہیں، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ پھر تم اس عہد کے بعد اس سے بھی پھر گئے، سو اگر تم لوگوں پر خدا کا فضل اور رحم نہ ہوتا تو اس عہد شکنی کا تقاضا تو یہ تھا کہ ضرور تم فوراً تباہ اور ہلاک ہو جاتے۔ یعنی اتنی بڑی ڈھٹائی تھی تمہاری یہ کہ اس کی سزا فوراً بنتی تھی، مگر پھر بھی ہم نے تمہارے اوپر درگزر کیا، تم سے درگزر کیا اور ایسا عذاب نہیں بھیجا تمہارے اوپر فوراً۔ مگر ہماری عنایت و رحمت عامہ ہے کہ حیات مستعار کہتے ہیں مانگی ہوئی چیز، عاریت پر لی ہوئی چیز، زندگی، حیات زندگی، یعنی اس جو عارضی زندگی ہے کہ ختم ہونے تک مہلت دے رکھی ہے، کہ کوئی بات نہیں، یعنی اللہ کا حلم ہے
کہ وہ کفر کو اور نافرمانی کو اور سرکشی کو برداشت کرتے ہیں، لیکن کب تک؟ بالآخر مرنے کے بعد اپنے اعمال کے وبال میں مبتلا ہوگے۔ حق تعالیٰ کی رحمت عامہ دنیا میں مومن کافر سب پر ہے، جس کا اثر عافیت اور دنیاوی راحت ہے۔ رحمت خاصہ کا ظہور آخرت میں ہوگا، یعنی یہاں باوجود ہے کہ یعنی یہ یوں سمجھے کہ ایک سوال بنتا ہے کہ جب وہ اس حد تک ڈھیٹ تھے اور اتنی انہوں نے حرکتیں کی الٹی سیدھی، پھر بھی کہا جا رہا ہے کہ ان پر رحمت ہے، تو یہ رحمت کا تو مستحق نہیں ہے۔ رحمت تو ہونی چاہیے فرما برداروں پر۔ تو فرمایا کہ رحمت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک رحمت عامہ ہے اور ایک رحمت خاصہ ہے۔ رحمت خاصہ جو ہوگی وہ تو آخرت میں ہوگی، ظہور اس کا ہوگا، اور وہ صرف ایمان والوں کے لیے ہوگی، وہاں انہیں کو ملے گی، کافر کو کچھ نہیں ملے گا اس میں سے۔ لیکن دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کا نظام ملا جلا ہے، یہاں کی رحمتیں مومنوں کو بھی ملتی ہیں، کافروں کو بھی ملتی ہیں۔ تو اس لیے دنیا کے اندر عافیت بھی، اور جیسے کافر ہے وہ عافیت میں رہ رہا ہے۔ اب فرعون ایک طویل عرصے تک اس کو کہتے ہیں سر کا درد تک نہیں ہوا، تو اس کو عافیت تو مل ہی رہی، اور دنیاوی راحت اور آسائش بھی ملتی ہے ان کو۔ رحمت خاصہ کا ظہور آخرت میں ہوگا، جس کا اثر نجات اور قرب خداوندی ہے۔ اور رحمت خاصہ کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو اللہ جہنم کے عذاب سے نجات دے دیں گے انسان کو، مومن کو، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا قرب بخشیں گے، جتنا جس کا مقدر ہوگا یا جتنا جو کوشش کر کے دنیا سے گیا ہوگا۔ اسی قرب خداوندی کو جنت کے درجات سے تعبیر کیا گیا۔ ایک شبہ کا ازالہ، یہاں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ دین میں تو اکراہ نہیں ہے، یہاں کیوں اکراہ کیا گیا؟ یعنی دین میں تو پابندی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، تو یہاں ان کو تورات ماننے کے اوپر مجبور کیا گیا ہے کوہ طور دکھا کر۔ جواب یہ ہے کہ اکراہ ایمان لانے پر نہیں ہے، بلکہ اول یعنی ابتدا میں اپنی خوشی سے ایمان و اسلام قبول کر لینے کے بعد اس کے خلاف بغاوت کرنے کی وجہ سے ہے۔ باغیوں کی سزا تمام حکومتوں میں بھی عام، مخالف اور دشمن قوموں سے الگ ہوتی ہے۔ باغیوں کے لیے ہر حکومت میں دو ہی راستے ہوتے ہیں، یا اطاعت قبول کریں یا قتل کیے جائیں۔ اسی وجہ سے اسلام میں مرتد کی سزا قتل ہے، کفر کی سزا قتل نہیں۔ یہیں سے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ جو آدمی پہلے اطاعت میں آیا اور پھر وہ نکل جاتا ہے تو یہ مرتد ہے، پہلے مسلمان ہوا پھر کافر ہو گیا تو یہ مرتد ہے۔ اس کا حکم عام کافر والا نہیں ہے، حالانکہ اسی اسلامی ریاست میں ابتدا سے جو عیسائی ہے وہ رہ رہا ہے، لیکن مسلمان مرتد ہوا اس کو اب اجازت نہیں ہے، اس کو 3 دن مہلت ہے، یا جتنے بھی زیادہ اس کو چاہیے ہو کسی ریزنیبل اس کی وجہ سے، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے شبہ ہوا ہے، مثلا مجھے اسلام پر اشکال ایسے پیش آ گئے ہیں کہ میں اب مسلمان نہیں رہ سکتا، تو اس کے اشکالات ختم کرنے کے لیے اسے علماء سے ملوایا جائے گا، ان سے کہا جائے گا کہ ان سے پوچھو سوال، آپ تسلی کرو۔ جب یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اس کا واقعتاً کوئی اشکال نہیں رہے گا، اب پیچھے ہٹ درمی رہے گی اس کی، یا اس کی بدبختی رہے گی بس، اور تو کچھ نہیں ہے، تو پھر اس کو قتل کیا جائے گا۔ ربط، اگلی آیت کا ربط ہے یہ۔ مذکورہ بالا آیات کے آخری جز کے بظاہر مخاطب وہ یہودی ہیں تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانا عہد شکنی میں شامل ہے، اس لیے ان کو بھی عہد شکنوں میں داخل کر کے بطور احسان کے فرمایا کہ اس پر بھی ہم نے تم پر دنیا میں کوئی ایسا عذاب نازل نہیں کیا جیسا پہلے بے ایمانوں پر ہوتا رہا ہے۔ یہ محض خدا کی رحمت ہے، اور اس مضمون کی تائید کے لیے بے ایمانوں کا ایک واقعہ بطور نذیر کے اگلی آیت میں پیش کیا جاتا ہے۔ لہذا اللہ کی پکڑ کو مستبعد نہ سمجھو، یعنی بعید نہ سمجھو کہ ہو ہی نہیں سکتی، امکان سے باہر نہ سمجھو اس کو، ایسا ہو چکا ہے اور تم کو خبر بھی ہے۔ تو ایک نذیر، ایک واقعہ مثال کے طور پر پیش کر دیا کہ ہم نے جیسے اگر اس واقعے والوں کو پکڑا تھا تو تم سارے بنی اسرائیل کو بھی ایسے ہی پکڑ سکتے تھے، لیکن ہم نے نہیں پکڑا، تو یہ بطور مثال کے پیش کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ وَلَقَدْ، اور
علمتم اور تم خوب جان چکے ہو، الذین ان لوگوں کو، اعتدوا جنہوں نے حد سے تجاوز کیا تھا، منکم تم میں سے، فی السبت ہفتے کے دن میں، فقلنا تو کہا ہم نے، لہم ان سے، کونو کہ ہو جاؤ، قردتن بندر، خاسئین ذلیل، فجعلنا ہا پھر بنا دیا ہم نے اس واقعے کو، ہا کی ضمیر ہے جو واقعے کی طرف جا رہی ہے، فجعلنا ہم نے بنایا، فا پھر، جعلنا ہم نے بنایا، ہا اس واقعے کو، نکالن عبرت، لما بین یدیہا ان لوگوں کے لیے جو اس وقت سے، بین یدی کے لفظی ترجمہ ہوتا ہے جو سامنے، آگے، ید ید جو ہے نا ہاتھ کو کہتے ہیں، یدان دو ہاتھ، یدیہا یہ اس کی جری حالت ہے، نحو کے لحاظ سے اس میں تھوڑی تبدیلی ہو جاتی ہے، لفظ کے اندر بھی ضمیر کی طرف یہ مضاف ہو گیا، دونوں ہاتھوں کے درمیان، یعنی آگے دونوں ہاتھوں کے درمیان اگر آدمی اپنے ہاتھ کھولے یا آگے لمبے کرے تو جو چیز آئے گی دونوں ہاتھوں کے درمیان وہ اس کے سامنے ہوگی، تو مراد اس سے یہاں ہے ان لوگوں کے لیے جو اس وقت موجود تھے، وما خلفہا اور جو پیچھے سے، پیچھے سے مراد یہ ہے کہ جو بعد میں آنے والے تھے، خلف کا مطلب پیچھا ہوتا ہے، اسی سے اردو میں بھی ایک ترجمہ لفظ استعمال ہوتا ہے اخلاف، یعنی بعد کی نسلیں، وما خلفہا اور جو بعد میں آنے والے تھے، وموعظۃً اور بنا دیا اس کو، موعظۃً نصیحت، للمتقین یہ بنا دیا جو ہے نا یہ آیت کا لفظ نہیں ہے بلکہ اس کو انڈر بریکٹ اس لیے رکھا تاکہ پچھلی چیز کے ساتھ اس کا ربط بن جائے، وموعظۃً اور نصیحت بنایا، للمتقین واسطے ڈرنے والوں کے، تفسیر، اور تم جانتے ہی ہو ان لوگوں کا حال جنہوں نے تم میں سے شرعی حد سے تجاوز کیا، یعنی یہ بھی بنی اسرائیل کی گروہ تھا، اس حکم کے بارے میں جو ہفتہ کے دن کے متعلق تھا کہ اس روز مچھلی کا شکار نہ کریں، سو ہم نے ان کو اپنے قہری اور تکوینی حکم سے، قہر سے مراد عذاب اور تکوین سے مراد جو اللہ کے دو طرح کے امر ہوتے ہیں، ایک امر اس کا تکوینی ہوتا ہے جو اس کائنات کے جتنی بھی تبدیلیاں آتی ہیں، پیدائش، موت، وفات، جو بھی ہوتا ہے وہ سب تکوینی امر کے تحت ہوتا ہے، اور ایک اللہ کا امر ہوتا ہے جیسے نماز پڑھو، یہ بھی اللہ کا حکم ہے، اور ایک زمین کو، سورج کو حکم ہے کہ غروب ہو جاؤ طلوع ہو جاؤ، یہ بھی حکم ہے، تو جو تکوینی حکم ہے نا اس میں تخلف نہیں ہوتا، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ سورج کو کہیں کہ ڈوب جا اور وہ ڈوبے نہیں، یا اسے کہ نکلا اور نکلے نہیں، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اور جو تشریعی حکم ہوتا ہے دوسرا جو نماز پڑھو یہ تشریعی حکم ہے، یہ دیا جاتا ہے کسی مکلف کو، سمجھ عقل بالغ کو، اور یہ اس کو دیا جاتا ہے جس کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ پڑھتا چاہے تو پڑھے، نہیں پڑھنا چاہتا نہ پڑھے، تو اس حکم میں تخلف ہو سکتا ہے بلکہ ہوتا ہے، اور یہ دیا اس لیے جاتا ہے کہ تاکہ جو عمل کرے گا اس کو انعام ملے اور جو نہیں کرے گا اس کو سزا ملے، تو یہاں اس لیے فرمایا کہ اپنے قہری اور تکوینی حکم سے، یعنی یہ حکم تشریعی نہیں تھا کہ بندر ہو جاؤ، یعنی ان سے یہ نہیں کہا کہ تم بندر بن جاؤ، اب یعنی بندر بننے کی ٹرائی کرو، تو اپنے ڈی این اے میں کوئی چینج لاؤ یا کچھ بھی کرو جس سے تم بندر بن جاؤ، یہ نہیں کہا، بلکہ ان کو اللہ کی طرف سے تکوینی حکم آیا بندر بنو تو بن گئے بس، اس لیے اس کو تکوینی حکم کہا، تکوینی حکم سے ان کا مسخ کرنے کے لیے کہہ دیا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ، چنانچہ وہ بندروں کے قالب میں مسخ ہو گئے، خاسئین، ذلیل کا ترجمہ ہے، خاسئین کا ترجمہ ہے ذلیل، چنانچہ وہ بندروں کے قالب میں مسخ ہو گئے، پھر ہم نے اس کو ایک عبرت انگیز واقعہ بنا دیا ان لوگوں کے لیے بھی جو اس قوم کے ہم عصر تھے، یہ ہمسر لکھا ہوا ہے، ہم عصر لفظ ہو گئے، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو بعد کے زمانے میں آتے رہے، اور نیز اس واقعے کو موجب نصیحت بنایا خدا سے ڈرنے والوں کے لیے، یعنی یہ اللہ کا اختیار ہے اور اس نے اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے ایک واقعہ دنیا میں دکھا دیا
یہ سب کے لیے عبرت ہے، بنی اسرائیل کے لیے بھی تھا کیونکہ بنی اسرائیل اس وقت موجود تھے، اور جو بعد میں آنے والے ہیں بنی اسرائیل کی نسلیں بھی مراد ہو سکتی ہیں اور امت محمدیہ بھی ہو سکتی ہے اس میں، کہ ان سب کے لیے ہم نے اس کو ایک نصیحت کی چیز بنایا کہ خدا نے جیسے یہ کیا ہے وہ آج بھی کر سکتا۔ اسی لیے حضور نے دعا مانگی تھی کہ امت کی جو ہے شکل مسخ نہ ہو ہماری۔ فائدہ، بنی اسرائیل کا یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ہوا۔ بنی اسرائیل کے لیے ہفتے کا دن قابل تعظیم اور عبادت کے لیے مقرر تھا، اور مچھلی کا شکار بھی اس روز ممنوع تھا۔ یہ لوگ سمندر کے کنارے آباد تھے اور مچھلی کے شوقین تھے۔ اس حکم کو نہ مانا اور ہیلا و فریب سے ہفتے کے دن شکار کرنے لگے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب نازل ہوا کہ ان کی صورتیں مسخ ہو کر بندروں کی سی بن گئیں، لیکن انسانوں کا سا فہم و شعور باقی رہا۔ یعنی جسم ایسا ہوا، یعنی ہارڈ ویئر میں تبدیلی ہوئی، سافٹ ویئر گویا کہ وہی رہا جس کا اندر کا سسٹم ہے۔ فہم و شعور باقی رہا، ایک دوسرے کو دیکھ کر روتے تھے مگر بات نہیں کر سکتے تھے۔ 3 دن کے بعد وہ سب مر گئے، یعنی وہ پھر باقی نہیں رہے۔ یہ نہیں کہ بندر جو اب موجودہ ہے یہ اسی کی کوئی نسل ہے، نہیں، بس ایک واقعہ تھا، ہوا اور پھر ختم ہو گیا۔ اس واقعے کو دیکھنے اور سننے والے 2 قسم کے لوگ تھے، فرما بردار اور نافرمان۔ نافرمانوں کے لیے تو یہ واقعہ نافرمانی سے توبہ کرانے والا تھا، اس لیے اس کو نکال یعنی عبرت فرمایا، اور فرما برداروں کو یہ واقعہ فرما برداری پر قائم رکھنے والا تھا، اس کو موعظہ یعنی نصیحت فرمایا۔ 11ویں نعمت، نامعلوم قاتل کو معلوم کرنے کی تدبیر بتانا۔ یہ ذرا لمبا ہے، کل انشاءاللہ اس کو کر لیں۔ اگلا سبق ہے؟ جی